بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جن آیات کا ہم ترجمہ سمجھیں گے اور مطالعہ کریں گے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ایک عظیم گناہ سے روکا ہے، وہ ہے ربا کا گناہ، جس کو اللہ رب العزت نے خود اللہ رب العزت سے جنگ کے مترادف کہا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو مغفرت کی طرف جلد بڑھنے اور ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس جنت کے بارے میں بتایا ہے جو مسلمان لوگوں کے لیے اور مسلمانوں میں سے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت کا مستحق کون ہے، اس کے لیے کیا مطلوب ہے، کیا امتحان ہے جو ہمارے سروں پر ہے۔ اللہ رب العزت تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس امتحان میں سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو گزارتے ہیں تاکہ سامنے آ سکے، یہ بات سامنے آ جائے کہ کون جو ہے وہ امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے اور کون جو ہے وہ امتحان میں ناکام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ان مسلمانوں کو جنہوں نے ان مبارک ہستیوں کے بارے میں جنہوں نے غزوات کے اندر شرکت کی، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر جب وہ کمزور پڑ گئے تو انہیں کس طریقے سے تسلیاں دیں اور ان کی ہمت بندھائی۔ یہ آیات اور ان کا ترجمہ ہم کیا سمجھیں گے، یہ تو وہ لوگ ہی سمجھ گئے جو اس وقت میدان میں حاضر تھے اور جن کو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر، ان آیات مبارکہ کے اندر خطاب فرمایا۔ تو اللہ رب العزت قرآن شریف کو سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اور عزیز اقارب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ نیکی کی اس بات کے پھیلنے میں ہم سب کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو مت کھاؤ تم سود کو اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا ہوا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ احد کی جب تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت یہ باتیں سننے میں آئیں کہ کفار مکہ نے اتنا قرضہ سود پر لیا ہے تاکہ اس جنگ کی تیاری میں وہ مال کو لگا سکیں۔ تو مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو ان کو بھی یہ تدبیر اچھی لگی کہ ہم بھی فقر و فاقے کی حالت میں کیوں نہ اس طریقے سے سود لے کر اور پھر قرضہ لے کر سود پر، اور پھر سود کے ساتھ وہ قرضہ جنگ کے بعد ہم واپس کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر سود سے منع کیا اور بتلایا کہ اس طریقے سے تم جو ہے نا وہ کئی گنا بڑھا کر سود لوگے اور پھر اس کو استعمال کرو گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ لا تاکلوا الربا، تم جو ہے اس طریقے سے سود مت کھاؤ، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو آگ تیار ہے ان گناہ کرنے والوں کے لیے، اس سے تم ڈرو بس۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس طریقے سے اس آگ سے ڈرتے رہو جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافر لوگوں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، تو کامیابی کا راستہ بتا دیا کہ جنگ کے اندر کامیابی جو ہے وہ اس مالی متاع و دولت کے جمع کرنے سے اور سامان کثیرہ کے اور
جنگ کے آلات کے جمع کر لینے سے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے، اور کامیابی 100% اسی کے اندر ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم جو ہے وہ رحمت کا تاکہ تمہارے لیے رحمت کا سامان کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ رب العزت کی معافی کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنتن، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو جنت تمہیں دی جانے والی ہے اس کی طرف۔ وہ ایسی جنت ہے عرضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت جو ہے وہ تیار کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ کون ہیں وہ تقوی اختیار کرنے والے؟ کیسے آئے گا یہ تقوی؟ تو ان کی مثال اللہ رب العزت نے دی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، اس وقت جب ان پر آسودگی ہو، والضراء، اور اس وقت جب وہ تکلیف اور پریشانی کے اندر ہو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرما دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جب ہو جائے ان سے کوئی گناہ، کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا انفسہم، یا وہ ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں کے اوپر، ذکروا اللہ، تو وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو معاف نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اسی طریقے سے وہ جو گناہ کر گزرتے ہیں ان پر اصرار نہیں کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ اور وہ اس کو جانتے ہیں۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا جو بدلہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ہاں مغفرت ہے۔ وجنات، اور اسی طریقے سے ان کو جنت دی جائے گی، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ونعم اجر العاملین، اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، گزر گئیں پہلے تم سے کئی قومیں، فسیروا فی الارض، پس تم ایسا کرو کہ زمین میں جاؤ، سفر کرو اور دیکھو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ وہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے کھلی کھلی دعوت ہے، وہدن، اور ہدایت کا سامان بھی، وموعظۃ للمتقین، اور اس کے اندر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحتیں بھی ہیں۔ ولا تہنوا، اور تم جو ہے کمزور مت ہو جاؤ، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی مت ہو جاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی جو ہے کامیاب ہو اور تم ہی جو ہے وہ اوپر بڑھ جاؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، جنگ کے بعد جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں میں 70 کے قریب صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، تو اس پر جو ایک صف ماتم بچھی تھی، تو اللہ رب العزت نے قوم کو تسلی دی، مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان فرمایا، اور فرمایا ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں آج یہ زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس سے پہلے کافر لوگوں کو بھی اسی قسم کا زخم لگ چکا ہے،
لہذا اس زخم کی وجہ سے تم زیادہ پریشان مت ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہیں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان میں اس کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی پر اچھا وقت اور کبھی کسی پر آزمائش کا وقت۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جان لیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت تم میں سے کچھ کو شہیدوں میں شمار فرما دیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ جنگ کے اندر اس طریقے سے آزمانا اور شہادت کے مرتبے تک پہنچانا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اس لیے ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان والوں کو نکھارتے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس کے ذریعے سے کافر لوگوں کو ختم فرما دیتے ہیں، ملیمیٹ کر دیتے ہیں۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں سیدھے داخل کر دیے جاؤ، ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک اللہ رب العزت نے آزمایا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو بھی تو نہیں دیکھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، چنانچہ غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ بدر کے میں شرکاء جو تھے ان کی جو فضیلت آئی اور صحابہ کرام کے جو درجات صرف غزوہ بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے جو ان کو ملے، تو ان درجات اور ان فضائل کو سننے کے بعد اب جو لوگ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان مومنین کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ تھا کہ کاش ہم بھی غزوہ بدر میں شریک ہوتے۔ تو اب جب غزوہ احد میں وہ لوگ شریک ہوئے اور مسلمانوں پر تھوڑی آزمائش آئی، تو اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو وہ ان کی تمنائیں یاد دلائیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم اس سے پہلے جو ہے وہ جنگ کی تمنا کر رہے تھے، اس جنگ کا سامنا کرنے سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس آج تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پس آج تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، یعنی آج یہ وقت آ گیا اور تم جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر دشمن کے مقابلے میں صف بصف کھڑے ہو اور تم پر یہ آزمائش آئی ہے، تو لہذا صبر سے کام لو۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔